سلوک کہتے ہیں چلنے کو، دل کی چلنے کو. کس کو؟ کہ دل کو انسان گناہوں سے چھوڑتا جائے، شرک کفر، یہ تو اس کا اولین کیا ہے ہدف ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے. پھر مکروہات وغیرہ وغیرہ کو چھوڑتا جائے، حتیٰ کہ پھر غیر ضروری اور جو مروت کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے، لیانی کو چھوڑ دے. یعنی اس چیز کو چھوڑ کر کے کس کی طرف جانا، کس کی قرب حاصل کرنا؟ اللہ کو کرنا. سمجھ آئی بات؟ یہ سلوک. اب اس پہ کوئی گناہ ہے؟ مولانا پتہ ہے اس میں کوئی گناہ ہے، کوئی بدعت ہے؟ کہ دل کو ان چیزوں سے نکالتے ہوئے، جس طرح کوئی ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ریشم کے کیڑے کو اس کو پاڑ کر کے باہر آزاد ہو جاتا ہے. اس طرح یہ آدمی سلوک جو ہے، سلوک کسے کہتے ہیں کہ یہ دل پر دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے، مال کی، دولت کی، پھر اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں گرا ہوا ہے، مکروہات میں گرا ہوا ہے، دیانی باتوں میں گرا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کبھی کبھی گپ شپ کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا دن نہیں. ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اشراق تک. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ وہ ہم آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، ہنسی کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، جاہلیتی کی باتیں سناتے تھے کہ فلانے سو پھر فلانے سو، اور کئی مزاح بھی فرماتے تھے. لیکن مزاح نمک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مزاح؟ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں نمک کے برابر ہونا چاہیے، نہ کہ نمک کے اندر آٹا ڈالا جائے. تو اس طرح انسان اپنے دل جو یہ انسان پر یہ جو چیزیں چھائی ہوئی ہیں، اس سے آدمی نکلنے کا ارادہ کرے کہ میں اس کو بس میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. رب کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں الیاذ باللہ کوئی ستون ہے یا کوئی کڑا ہے یا کہیں کسی جگہ ہے، آپ یہاں سے چلتے فلان جگہ پہنچ گئے، تھوڑا سا باقی راستہ. سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی اپنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے دل، قلبی قرب، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑتا جائے اور دل چلتا جائے. تو آپ کو انشاءاللہ شرکی افعال، شرکی چیزوں سے بدبو آ جائے گی، لیانی کاموں سے تم کو نفرت ہو جائے گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون. نماز میں اللہ کے سامنے آپ کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو لیانی کاموں سے، لیانی باتوں سے، فضول کاموں سے، اس سے نفرت ہو جائے گی. اعراض کرو گے اس سے، میں وقت کیوں خراب کروں، میں کیوں وقت خراب کروں. تو یہ اس کو کہتے ہیں سلوک. اب اس کو آپ بڑی چیز آپ نہ بنائیں، ایسا چیز نہ بنائیں کہ یہ مشکل کام ہے. آپ ارادہ کر لیں، تمہارے ارادے کے ساتھ اگر تمہارا ارادہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے ساتھ تم کو کھینچے گا.
لیکن ارادہ غلط ہے تو کیسے کھینچے گا تم؟ ارادہ بس کر لے آج کے، بس میں نے رب کے ساتھ جڑنا ہے بس. اب رب العالمین جل جلالہ، جس آدمی اب بچہ باپ کی طرف آ رہا ہے، وہ 2 قدم دیتے ہی باغ کی وہاں آتے اس کو اٹھا لیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک قدم چلتا ہے، ایک قدم سلوک کرتا ہے، چلتا ہے. نہیں وہ ایک وہ کیا بلش کہتے ہیں اردو میں. الویشت وایو یہ الویشت رضی، تو ہم اس کے لیے اس کو ایک زراعت ہاتھ تک جاتے ہیں. اگر وہ اتنا آ جاتا ہے تو میں باہر آ جاتا ہوں. اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، ان کو اپنے آغوش میں لیتا ہوں. یہ بات میں نے اسی لیے کی کہ پہلی بات کی کہ ہم سلوک کی یہ بتائیں کہ سلوک کسے کہتے ہیں. احسان ایک ہی بات ہے، اس سلوک سے احسان حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہو. اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہو، ہمارے ایک ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو ہمیشہ ان کی محبتوں کو قائم رکھے. بیوی کے ساتھ محبت ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو حج پہ وہاں بھی اس پر وہ اپنی بیوی کی محبت سنوارتی اور وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جاتا ہوں. جب محبت چھا جاتی ہے تو پھر آدمی کا ہر قدم اس طرف اٹھتا ہے، قدم اٹھتا ہے اس طرف اٹھتا ہے. بڑے وہ پھر ہوٹل میں بیٹھے ہیں، سوچ بھی وہی ہوگا. یہ جو لوگ تحقیقی کام کرتے ہیں بیچارے کبھی کبھی تقاضے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہی کیا تحقیق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر کیا تو غلط ہوگی. کبھی بات ساتھی کہتی بھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وہ جو جب وہ پاسن فاس ہم اس کو سکھاتے ہیں، یہ کوئی قدمی ذکر بتاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ چاہے موجود لٹھین میں ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ابھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ چھا گیا ہے. کیا ہے؟ چھا گیا ہے. روٹی کھاتا ہے اس وقت بھی وہ سوار ہوتا ہے. تو اس سے محبت چھا جاتی ہے تو اس کو احسانی کیفیت حاصل ہو جاتا ہے. تو گویا دیکھتا ہے گویا اللہ کی قدرت. جب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے پناہ محبت ہو جاتی ہے. تم کو کسی یا جو اچھی بات کرتے ہیں اس سے تم محبت ہو جاتی ہے. نہ تمہارا دوست ہوتا ہے، نہ تمہارے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے. اس خالق مالک کی قدرتوں کا آدمی جب دیکھتا ہے آسمان و زمینوں کو تو فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب اس کا اپنی تھوڑی سی اس پر اپنی محبت کی تجلی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بات اور ہو جاتی ہے. اصل محبت وہی کرتا ہے. میں ایک بار ایک آدمی سے بات کر رہا تھا، بڑی زبردست بات کی. وہ نے کہا کہ پہلے آنکھ معشوق مارتی ہے، جب اس کو پنساتے ہیں پھر اس کی بات کیا کرتا ہے، پھر عاشق بیچارہ در بدر پھرتا ہے. سمجھ آئی بات؟
تو اللہ رب العالمین خود اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، شروع احسان کہیں، اور اسی کو اس سے تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی میں انسان کی مرضی ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ ڈوب جائے، اس کو اللہ جگہ ہر جگہ نظر کیا ہوا وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ سوچ ہو، یا قدرتوں کو وہ اس کا دل صاف پاک ہوتا ہے، بے نقاب دیکھتے ہیں قدرتوں کو، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں. تو پھر کیا وہ کسی کا حق ضائع کرے گا؟ کر سکے گا؟ یہی تزکیہ ہے. کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ میرا رب جب سے خفا ہوتا ہے. کیا وہ خیانت کرے گا؟ کیا وہ بدخواہی کرے گا لوگوں کی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہدایت بھی مت دو، برباد کر دو اس کو، تو نے اس کو اتنا مال اسباب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہے، فاستقیما، دونوں ڈٹ جاؤ. سمجھ آئی بات؟ کیا پھر آدمی جب موقع اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کا ہو، کیا وہ پیچھے آئے گا اس سے؟ سر دینے کا ہو، کیا وہ سر دینے سے پیچھے آئے گا؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھا لباس اور نیا لباس مجھے مل جائے گا، بوڑھی اس سے اچھی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری جڑی ہوئی چیزیں کیا، یہ ساری سلوک، احسان، تزکیہ، اس کی مجموعے کا نام عام زبان میں تصوف کہتے ہیں. تصوف یہ چیز یہ نہیں کہ تم کو مل گیا یہ چیز، اس تصوف سے یہ مقصود ہے کہ یہ چیزیں مل جائیں. یہ چیزیں یہ راہ تقویٰ ہے، راہ صحیح ہے. انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو میں پھر یہ تھوڑا سا تصوف پر آگے قبض بست وغیرہ پر چلتے ہو جاؤں گا، تاکہ یہ بھی چیز آپ سیکھ جائیں.